رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. عادل کی غلطیاں معافی کے لائق تو نہیں ہیں. میری ماں چلی گئی, مجھے لوٹ لیا, مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, ایکسٹرا میریٹل افیئر سب کے. اب ان سب چیزوں کا مطلب نہیں, مجھے کہنا نہیں ہے, میری زندگی برباد کر دی. بٹ میں ابھی اٹھنا چاہتی ہوں. رمضان کے مبارک پوتر مہینے میں میں روزے رکھنا چاہتی ہوں. میرا رشتہ اللہ سے ہے, خدا سے ہے, تو میں ان تمام لوگوں کو معاف کرنا چاہتی ہوں. عادل کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے خاندان کو معاف کرتی ہوں اپنے دل سے. ابھی رمضان آنے والا ہے. دیکھیں, مجھے خوش رہنا ہے. میرے جو آنکھوں سے آنسو ہے نا, وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے, خدا کے سامنے, جیزس کے سامنے ہی بہیں گے. اب میرا پیار ایک ہی ہے, وہ ہے خدا. ان سے میں سچا پیار کروں گی تو شاید میرے جیون میں آگے بہت کچھ اچھا ہوگا. پورا ایک مہینہ مجھے ایسے روزے اسٹرکٹلی رکھنے ہیں, خدا کے پاس آنا ہے. کیونکہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں, یعقوب نبی, اگر آپ جانیں ان کی سٹوری, 40 سال وہ اپنے بیٹے کے لیے, یوسف نبی کے لیے تڑپے تھے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا پیار اپنے بیٹے کی طرف زیادہ تھے. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے میں تمہارا پیار ہوں, میری طرف رہو. تو 40 سال انہوں نے خدا نے, پرمیشور نے, اللہ نے یوسف نبی سے ان کو دور رکھا تھا, ملنے نہیں دیا. لیکن جب وہ ایک دم خدا کے پاس آئے, ایک دم پریئر کرنے لگے, اے خدا, اے میرے پروردگارا, جو تو چاہتا ہے وہی ہو, ایک دم پیارا ہے. تو پھر باپ بیٹے مل گئے. تو ویسے ہی میں خدا کو اپنا پہلا پیار بناتی ہوں, تو شاید میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے. اور خدا ہی میرا پہلا پیار ہے اور آخری. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا, وہ ہے صوم, روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے, جس کی صحت اچھی ہے, کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں, اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک. وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں, فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں, 183, روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا, تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک, جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں, آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے, کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک, تو انشاءاللہ you can prevent from cradle to grave. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک, تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. بہن کا سوال ہے, کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے, اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے, دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے, مہربان ہے, اچھے کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے. یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں
मेरे अच्छाईपन की इंतहा हो रमजान के वक्त, तो उस वक्त वो कोशिश करता है कि छोटी मोटी गलतियां जो वो आम तौर पे करता है वो उसे कोशिश करे कि कम से कम रमजान में न करे। तो इस तरीके से वो और जिद्दोजहद करता है, मुसलमान और जिहाद करता है कि कम से कम रमजान में तो मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं, कम से कम रमजान में तो जमात से पढ़ूं, कम से कम रमजान में तो कुरान पढ़ूं। आमतौर पे हो सकता है वो 3 बार नमाज पढ़ता है, रमजान में 5 बार पढ़ता है। आमतौर पे हो सकता है एक आध जमात छूट जाती है, रमजान में सब जमात मिलती है। आमतौर पे कुरान पढ़ता है एक दिन हार करके, रमजान में हर रोज पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है। तो ये कैफियत ऐसी है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि रमजान के महीने में शैतान को कैद किया जाता है। हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इंसान अच्छाई का जो लेवल रहता है वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रमजान के बाद आप वापस अपने गलत काम या छोटी मोटी बुराई पे जाओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में ये रोजा आप पे फर्ज किया गया है जिस तरीके से जैसे पहले लोगों पे फर्ज किया था, ताकि आप तकवा हासिल कर सको। तो रोजे में हम भूखा रहते हैं क्यों? सबसे अव्वल चीज है कि आप मुत्तकी बनो, और उसमें हर इंसान का तकवा ऊंचा होता है। कई लोग रमजान के बाद भी उस पर अमल करते, कुछ लोग का मीटर थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमाते कि हमें हर वक्त, चाहे रमजान हो या रमजान न हो, हमें कम से कम मिनिमम तो होना चाहिए। जो फराइज है वो तो पूरा करना चाहिए। हो सकता है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ना चाहिए, रमजान में शायद ज्यादा पढ़े, ताजुद भी पढ़े, सुन्नतें ज्यादा पढ़े, वो मिनिमम लेवल है, वो तो हर मुसलमान को हर वक्त मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है कि लेवल ऑफ चैरिटी में गो हाई ड्यूरिंग रमजान, लेकिन मिनिमम मेंटेन हर मुसलमान को करना चाहिए।